TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ پرنس چارلس نے مقامی کمیونٹی کے ساتھ کینیڈا کی ماضی کی زیادتی کو تسلیم کرنے کی اہمیت پر زور دیا اور مفاہمت کو اہم قرار دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ جب میں کینیڈا کے لوگوں سے ان چیزوں کے بارے میں سنتا ہوں جن کے بارے میں وہ دلچسپی رکھتے ہیں اور جن چیزوں پر وہ اپنی حکومتوں کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، وہ آئینی تبدیلی کے بارے میں نہیں ہے۔ جسٹن ٹروڈو نے مشورہ دیا کہ کینیڈین ملکہ الزبتھ کو سربراہ مملکت کے عہدے سے ہٹانے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ شہزادہ چارلس منگل کو اپنی والدہ کے تخت پر بیٹھنے کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر 3 روزہ دورے پر کینیڈا میں ہے۔ پرنس چارلس نے منگل کے روز اپنی مقامی کمیونٹی کے ساتھ کینیڈا کی ماضی کی زیادتیوں کو تسلیم کرنے کی اہمیت پر زور دیا اور مفاہمت کو اہم قرار دیا، جب انہوں نے اپنی اہلیہ کیملا کے ساتھ 3 روزہ دورے کا آغاز کیا۔ برطانوی تخت کے 73 سالہ وارث، جو اس دورے میں ملکہ الزبتھ کی نمائندگی کر رہے ہیں، کو اپنی والدہ کی عمر اور خرابی صحت کی وجہ سے اپنے مستقبل کے کردار پر پہلے سے زیادہ توجہ کا سامنا ہے۔ یہ دورہ برطانیہ سے باہر دولت مشترکہ کے 14 ممالک میں سے کچھ کے لیے سینئر برطانوی شاہی خاندانوں کے سلسلے کے ایک حصے کے طور پر آیا ہے، جہاں ملکہ، جو اس سال 96 سال کی عمر میں اپنے ریکارڈ توڑ 70 سالہ دور حکومت کا جشن منا رہی ہیں، بھی سربراہ مملکت ہیں۔ چارلس نے کہا، ہمیں ماضی کے تاریک اور زیادہ مشکل پہلوؤں سے نمٹنے کے لیے نئے طریقے تلاش کرنے چاہیے۔ تسلیم کرنا، مصالحت کرنا اور بہتر کرنے کی کوشش کرنا، یہ ایک ایسا عمل ہے جو سننے سے شروع ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس ہفتے ہمارا یہاں کا دورہ ایک اہم لمحے پر آیا ہے، جس میں پورے کینیڈا میں مقامی اور غیر مقامی لوگوں نے ماضی پر ایمانداری اور کھل کر عکاسی کرنے اور مستقبل کے لیے ایک نیا رشتہ استوار کرنے کا عہد کیا ہے۔ چارلس نے کہا کہ وہ سائمن کے ساتھ اس ملک میں مفاہمت کے اہم عمل پر بات چیت کے منتظر ہیں، جنہیں گزشتہ سال کینیڈا کا پہلا مقامی گورنر جنرل نامزد کیا گیا تھا۔ اگرچہ کینیڈا نے 1867 میں برطانوی کالونی ہونا ختم کر دیا، لیکن یہ برطانوی دولت مشترکہ کا رکن رہا، جس میں برطانوی مقرر کردہ گورنر جنرل بادشاہ کی جانب سے کام کر رہے تھے۔ کینیڈا کی جانب سے پابندیوں کے شکار روسیوں پر اب کینیڈا میں داخلے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ پبلک سیفٹی منسٹر کا کہنا ہے کہ پابندی بہت سے طریقوں میں سے ایک ہے جن کے ذریعے کینیڈا روس کو جواب دہ ٹھہرا رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی جانب سے پابندیوں کا شکار روسیوں پر اب کینیڈا میں داخلے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ پبلک سیفٹی منسٹر کا کہنا ہے کہ پابندی بہت سے طریقوں میں سے ایک ہے جن کے ذریعے کینیڈا روس کو جواب دہ ٹھہرا رہا ہے۔ پبلک سیفٹی منسٹر مارکو مینڈیسینو اور کینیڈا بارڈر کا کہنا ہے کہ کینیڈا کی طرف CBSA سروسز ایجنسی سے منظور شدہ روسیوں کو ملک میں داخل ہونے سے روک دیا جائے گا۔ CBSA نے اعلان کیا کہ مینڈیسینو کے ایک بیان میں IRPA وہ امیگریشن اینڈ ریفیوجی پروٹیکشن ایکٹ تبدیلیاں متعارف کرائیں گے جو ان منظور شدہ افراد کو ملک میں آنے سے روکیں گے۔ ایک بیان نافذ ہونے کے بعد IRPA میں یہ ترامیم ان تمام غیر ملکی شہریوں پر لاگو ہوں گی جن پر کینیڈا کی طرف سے پابندیاں عائد ہوں گی اور ان کے ساتھ آنے والے کسی بھی خاندان کے افراد پر بھی عائد ہوں گی۔ گلوبل افیئرز کینیڈا کے مطابق حکومت نے یوکرین پر روسی حملے کے بدلے میں روس، یوکرین اور بیلاروس کے 1000 سے زائد افراد اور اداروں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ پابندیوں کا سامنا کرنے والے افراد میں روسی حکومت کے اعلیٰ حکام جیسے وزیر خارجہ سرگئی لاروو، ارب پتی اولیگارچ رومن ابرامووچ، روسی صدر ولادیمیر پوتن کی بیٹیاں کیترینا تیکھونووا اور ماریا وورونوسووا اور خود پیوتن شامل ہیں۔ پابندیاں انہیں کینیڈا میں یا کینیڈا سے باہر کینیڈین سے مالی اور جائیداد کی خدمت حاصل کرنے سے روکتی ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم آزادی اور جمہوریت کو برقرار رکھنے، روس کو سزا دینے اور یوکرین کی حمایت کے لیے تمام آپشنز استعمال کریں گے۔ روس نے کینیڈا کی پابندیوں کے جواب میں کینیڈینز پر پابندیاں عائد کی ہیں، جن میں وزیر اعظم، فوجی حکام اور صحافی حضرات شامل ہیں۔ ایک نئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اتنی تیز رفتاری سے پھیل چکی ہے کہ کینیڈینز کو اس بات کا بہت کم اندازہ ہے کہ ان کے بارے میں کیا معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔
ایک رپورٹ کے مطابق کینیڈین اندھیرے میں ہے کہ ان کا ڈیٹا کیسے اکٹھا اور استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک نئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اتنی تیز رفتاری سے پھیل چکی ہے کہ کینیڈینز کو اس بات کا بہت کم اندازہ ہے کہ ان کے بارے میں کیا معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں یا یہ کیسی ہیں۔ کنگسٹن اونٹ میں کوئنس یونیورسٹی میں سرویلنس اسٹڈی سینٹر کے سابق ڈائریکٹر ڈیوڈ لیون کی رپورٹ ڈیٹا اکٹھا کرنے اور تجزیہ کرنے میں مزید شفافیت کے ساتھ ساتھ کینیڈینز کے لیے انصاف کو یقینی بنانے کے نئے ڈیجیٹل حقوق اور ذرائع پر روشنی ڈالتی ہے۔ 2016 تا 2021 کی تحقیق کی بنیاد پر بیونڈ بگ ڈیٹا سرویلنس فریڈم اینڈ فیئرنیس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ضابطے اتنی تیزی سے تیار نہیں ہوئے ہیں کہ ہمیشہ بدلتی ہوئی ٹیکنالوجیز کو برقرار رکھ سکیں۔ اس کے علاوہ رپورٹ میں دلیل دی گئی ہے کہ کچھ جیسے خواتین، سیاہ فام افراد اور مقامی گروہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ نگرانی کا شکار ہیں۔ تحقیقی ٹیم نے اسمارٹ سٹیز جیسی اختراعات کے ذریعے سیکیورٹی اور پولیسنگ، مارکیٹنگ اور سیاسی معاملات اور گورننس میں بڑے ڈیٹا کے استعمال کو دیکھا۔ یہ رپورٹ ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب وفاقی حکومت سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اور ٹولز جیسے چہرے کی شناخت کرنے والے سافٹ ویئر کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے درمیان عوامی اور نجی شعبوں میں پرائیویسی قوانین پر عمل کرنے والی ایجنسیوں میں ممکنہ تبدیلیوں کا مطالعہ کر رہی ہے۔ افغان وزیر داخلہ سراج الدین حقانی نے کہا ہے کہ طالبان حکومت امریکہ کو اپنا دشمن نہیں سمجھتی بلکہ اچھے تعلقات استوار کرنا چاہتی ہے، لیکن چند امریکی اداروں اور ان کے عزائم پر تحفظات ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وزیر داخلہ سراج الدین حقانی نے کہا ہے کہ طالبان حکومت امریکہ کو اپنا دشمن نہیں سمجھتی بلکہ اچھے تعلقات استوار کرنا چاہتی ہے، لیکن چند امریکی اداروں اور ان کے عزائم پر تحفظات ہیں۔ امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں افغان طالبان کے نائب سربراہ اور وزیر داخلہ سراج الدین حقانی نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہماری حکومت امریکہ کو اپنا دشمن نہیں سمجھتی بلکہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں۔ دہائیوں تک دنیا کے ایک پراسرار شخصیت رہنے والے وزیر داخلہ سراج الدین نے اپنے پہلے آن لائن انٹرویو میں شکوہ کیا کہ چند امریکی اداروں کے طرز عمل کو دیکھتے ہوئے ہمیں ان کے عزائم پر تحفظات ہیں جو جلد دور کر لیے جائیں گے۔ سراج الدین حقانی نے مزید کہا کہ گزشتہ 20 برس کے دوران امریکہ کے ساتھ دفاعی لڑائی اور جنگ کی صورتحال تھی، لیکن جب فروری 2020 میں دوحہ میں امن معاہدہ طے پایا تو ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے۔ امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دینے والے سراج الدین حقانی اس وقت بھی امریکہ کو مطلوب افراد کی فہرست میں شامل ہیں اور ان کے سر کی قیمت یا گرفتاری میں مدد دینے پر امریکہ نے $1 کروڑ انعامی رقم کا انعام بھی رکھا ہے۔ خیال رہے کہ افغان وار میں امریکہ کو انتہائی مطلوب طالبان کے کمانڈر اور موجودہ وزیر داخلہ سراج الدین حقانی کو نہ تو کسی نے دیکھا تھا نہ کوئی تصویر دستیاب تھی۔ طالبان حکومت کے بعد بھی کسی کو ان کی تصویر لینے کی اجازت نہیں تھی، تاہم 2 ماہ قبل ایک تقریب میں شرکت کے دوران ان کی تصاویر اور ویڈیوز بنانے کی اجازت دے دی گئی۔ اس طرح پہلی بار سراج الدین حقانی کی تصویر منظر عام پر آئی تھی۔ ایران کے مختلف علاقوں میں کھانے پینے کی اشیاء میں اضافے کے خلاف مظاہروں میں 6 افراد ہلاک اور متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ایران کے مختلف علاقوں میں کھانے پینے کی اشیاء میں اضافے کے خلاف مظاہروں میں 6 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایران میں انڈے، دودھ، چکن کے گوشت سمیت دیگر ضروری اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف مختلف شہروں میں مظاہرے جاری ہیں۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپوں میں 6 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اصفہان سمیت مختلف صوبوں میں ہزاروں افراد نے کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں 300% زائد اضافے کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرین نے مہنگائی پر قابو پانے میں ناکامی پر ایرانی صدر اور حکومت سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور لاٹھی چارج کا استعمال کیا جبکہ متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ مظاہرین نے قیمتوں میں کمی تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف گزشتہ ہفتے سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ سری لنکا کے وزیر برائے بجلی اور توانائی کا کہنا ہے کہ پیٹرول کا بہت کم ذخیرہ ایمبولینس جیسی ضروری خدمات کے لیے جاری کیا جا رہا ہے۔ پارلیمنٹ میں بیان دیتے ہوئے سری لنکن وزیر نے کہا کہ سری لنکا کے پاس پیٹرول شپمنٹس کی ادائیگی کے لیے ڈالرز نہیں ہے۔ کولمبو پورٹ پر پیٹرول شپمنٹ 28 مارچ سے موجود ہے۔ دوسری جانب سری لنکا کے بعد بنگلہ دیش پر بھی معاشی بحران کا سایہ منڈلانے لگا ہے۔
جہاں کاروباری خسارے میں لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق بنگلہ دیش کے بیرون ملک کرنسی ذخیرہ یعنی فاریکس ریزروز میں لگاتار گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ بین الاقوامی بازار میں کموڈٹی، ایندھن، مال ڈھلائی اور اشیاء خوردنی کی قیمتوں میں اضافے کے سبب بنگلہ دیش کا خرچ برائے درآمدات بھی بڑھ گیا ہے۔ جولائی 2021 سے مارچ 2022 کے درمیان بنگلہ دیش کے ذریعے سامانوں پر کیے جانے والے خرچ میں بے تحاشا اضافہ ہوا۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔